الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت. صدق اللہ العظیم. تمام مرد خواتین سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سورۃ التکویر آج چوتھا سبق ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تکویر کا مطلب ہوتا ہے لپیٹ دینا کس چیز کو. تو سورۃ التکویر یہاں پر قیامت کا جو منظر، قیامت جب قائم ہوگی تو جو حادثات، جو واقعات ہونے ہیں اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے قیامت میں جو گھبراہٹ کا عالم ہوگا اور کس طریقے سے پوری کائنات کا جو نظام ہے یہ دھرم برم ہوگا. اور پھر آگے کے جو مناظر ہیں اس کی طرف بات جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین کامل عطا فرمائے اور یہ مناظر ہماری سامنے ایسے آ جائیں کہ جب ہم کسی غلطی کا ارتکاب کرنے لگیں، جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹنے لگیں تو یہ نقشہ ہمارے سامنے ایسا آئے اور ہمارے دلوں میں اللہ کا رعب، اللہ کا خوف ایسا طاری ہو کہ ہم وہ گناہوں سے رک جائیں اور اللہ کی نافرمانیوں سے رک جائیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور اللہ نے جو کامیابی کا راستہ بتایا ہے اس راستے پر ہماری زندگی آ جائے. سورۃ التکویر مکی ہے. اس میں 29 آیتیں اور 1 رکوع ہے. دیکھیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ منظر ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھاتے جانے. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. لپیٹنے کی کیفیت کیا ہوگی اللہ کو معلوم ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کی روشنی باقی نہیں رہے گی، جس کا ترجمہ بعض حضرات نے یہ کیا ہے کہ سورج بے نور ہو جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، چلایا جائے گا. تھوڑا سا ہل جائے پہاڑ تو زمین میں زلزلے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. چلایا جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا. عرب میں اونٹنی جو ہے وہ سب سے بڑی دولت سمجھی جاتی تھی. اگر اونٹنی گابھن یعنی حاملہ ہو تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی تھی، اور 10 مہینے کی گابھن ہو تو اس سے سب سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا. اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے وقت ہر شخص پر ایک ایسی حالت طاری ہوگی کہ اسے اتنی بڑی دولت کو بھی سنبھالنے کا ہوش نہیں رہے گا، اس لیے اونٹنیاں بھی بیکار چھوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. کیا مطلب ہے کہ قیامت کے ہولناک مناظر کو دیکھ کر سارے وحشی جانور بھی گھبراہٹ کے عالم میں اکٹھے ہو جائیں گے.
جیسا کہ کسی عام مصیبت کے موقع پر تنہا رہنے کی بجائے دوسروں کے ساتھ رہنے کو پسند کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا۔ سمندروں کو بھڑکانے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں طغیانی آ جائے گی اور دریا آپس میں مل کر ایک ہو جائیں گے، اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ ان کا پانی خشک ہو جائے گا اور ان میں آگ لگا دی جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک انتہائی وحشیانہ رسم یہ تھی کہ لوگ عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، اور بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ شرم کے مارے اس بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا تھا۔ قیامت میں اس بچی کو لا کر پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس سے ان ظالموں کو سزا دینا مقصود ہوگا جنہوں نے اس بچی کے ساتھ ایسی درندگی کا معاملہ کیا۔ آج بھی ایسے قاتل اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ڈاکٹر کی شکل میں اور ماں باپ کی شکل میں، جو مختلف انداز سے بچے کے اندر جب روح پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے اور اس کو وہ قتل کرتے ہیں اور اس کو جو ہے ضائع کراتے ہیں، وہ بھی اس آیت کا مصداق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ اس وقت جب یہ سارے مناظر ہو چکے ہوں گے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تو اس وقت ہر شخص کو اپنا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اب میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں، جو چلتے چلتے دھبک جاتے ہیں، اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہو اور صبح کی جب وہ سانس لے۔ اب ان باتوں کو ذرا سمجھیں کہ بعض ستارے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی مشرق سے مغرب کی طرف چلتے نظر آتے ہیں اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف، گویا وہ ایک سمت میں چلتے چلتے واپس پلٹ رہے ہیں، پھر چلتے چلتے نگاہوں سے غائب ہو جاتے ہیں، گویا وہ کہیں دبک کر چھپ گئے ہیں۔ ان ستاروں کی گردش اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا عجیب مظہر ہے، اس لیے اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ صبح کے وقت عموماً ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے جسے باد نسیم کہا جاتا ہے۔ اس ہوا کے چلنے کو بڑی بلاغت کے ساتھ صبح کے سانس لینے سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ساری قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ قرآن یقینی طور پر ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے۔ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ذریعے قرآن لایا کرتے تھے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے، جس کا عرش والے کے پاس بڑا رتبہ ہے۔ مطاع ثم امین، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام عام طور پر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی انسان کی صورت میں آیا کرتے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں اپنی اصلی صورت میں دیکھنے کی فرمائش کی تھی۔ اس موقع پر وہ افق پر اپنی اصلی صورت میں بھی آپ کے سامنے ظاہر ہوئے، اور یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بات بتائی ہے کہ یہ جو مکہ والے کہہ رہے ہیں، مکہ والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوانہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ان کے پاس فرشتہ آ رہا ہے وہ جو ہے ایک معزز فرشتہ ہے، طاقت والا ہے، عرش والے کے ہاں بھی اس کا بڑا رتبہ ہے، وہاں بھی اس کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار بھی ہے۔
وما صاحبكم بمجنون، اے مکہ والو تمہارے ساتھ رہنے والے یہ صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو کھلے افق پر دیکھا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور غیب کی باتوں کے بارے میں بخیل بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے غیب کی جو باتیں معلوم ہوتی تھی وہ انہیں لوگوں سے چھپاتے نہیں تھے بلکہ سب کے سامنے ظاہر فرما دیتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ کاہن کہلاتے تھے وہ بھی غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے تھے اور شیطانوں سے دوستی کر کے ان سے کچھ جھوٹی سچی باتیں سن لیا کرتے تھے، لیکن جب لوگ ان سے پوچھتے تو انہیں فیس لیے بغیر کچھ بتانے سے انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے فرما رہے ہیں کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے ہو، حالانکہ کاہن تو تمہیں جھوٹی باتیں بتانے میں بھی بڑے بخل سے کام لیتے ہیں اور پیسے لیے بغیر کچھ نہیں بتاتے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی جو سچی باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ بتانے میں بخل سے کام نہیں لیتے اور نہ اس کا کوئی معاوضہ مانگتے ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور نہ یہ قرآن کسی مردود شیطان کی بنائی ہوئی کوئی بات ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر بھی تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا سیدھا رہنا چاہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم چاہو گے نہیں الا یہ کہ خود اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔